السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج بھی ہمارے سامنے سوالوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان تمام سوالوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے گا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال اور ان کا جواب مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس سیشن میں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو پھر انتظار کریں، اگلے مجلس میں اگلے سیشن میں ان کا جواب ضرور آئے گا۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی وشال صاحب نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میرا نام وشال ہے، مجھے بولتے سمے تھوک کے چھینٹے نکلنے کا وہم ہوتا ہے، پھر اس کی ایک چین بن جاتی ہے، یہ چیز ناپاک، وہ چیز ناپاک، وہ چیز ناپاک۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے سمے جو چھینٹے اڑتے ہیں، ان چھینٹوں کا وہم ہوتا ہے، ان کو کیا کریں؟ دیکھیے وشال بھائی، یہ جو دونوں چیزیں آپ نے بتلائی ہے، یہ دونوں چیزیں وہم، خیالات اور شکوک و شبہات سے ان کا تعلق ہے۔ اور جہاں تک وہموں کا مسئلہ ہے تو ان وہموں کو ان کی اپنی حیثیت دے، ان کی اپنی جگہ میں رکھے، ان کو بہت زیادہ لفٹ کرانا، ان کو بہت زیادہ دل پر لے لینا، یہ ہمارے لیے عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ رہا آپ کا پہلا سوال کہ منہ میں سے تھوک نکلنے کا خیال ہوتا ہے، اگر نکل بھی جاتا ہے تب بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے ہیں اور کسی سے ڈسکشن کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بول رہے ہیں، تو پھر آپ کے منہ سے تھوک کے ذرات نکل سکتے ہیں، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر نکل گئے ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رومال رکھ لے اور اس سے اپنے منہ کو پوچھ لے۔ اگر نکل جاتا ہے تھوک تو یہ تھوک کوئی ناپاک چیز نہیں ہوتی ہے، کسی دوسرے آدمی کے فیس پر چلا جائے یا خود آپ کے ہاتھ پر گر جائے، آپ کے کپڑوں پر گر جائے، تب بھی ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ان کے چھینٹے ہوتے ہیں، ان چھینٹوں کا کیا کرے؟ وہ چھینٹے ناپاک نہیں ہے، وہ چھینٹے گندے نہیں ہے۔ اگر آپ نے آپ کے ڈیلی یوز کے رومال کو، کپڑے کو پوچھ لیا ہے اس طرح، تب بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے التمش بھائی کا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی کی عمر 30 سال ہے، ہمارے ایک بھائی کی عمر 30 سال ہے، پر ان کا جو دماغ ہے وہ 15 سال کا بچہ جیسا ہے، تو کیا وہ معذور ہے؟ بنا حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، جب تک وہ حیات ہے تب تک ان کی کنڈیشن کیا ہے، آخری کنڈیشن کیا ہوگی جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، اس پر ڈیپینڈ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی ذہنی اعتبار سے اس طرح معذور ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، میرے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے، یہاں تک کہ جو کھانا کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پانی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کے پینے کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اتنا بھی عقل و شعور جس آدمی کو نہیں ہوتا ہے تو اس کو شرعی اعتبار سے کہا جاتا ہے غیر مکلف، یعنی اب یہ دین کے کسی حکم کا پابند نہیں ہے، اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، اس کے اوپر روزے اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ بھی فرض نہیں ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن کا آپ کا بھائی آج ہے اور یہی سیم کنڈیشن اس کی آخری سانس تک چلی جاتی ہے، تو پھر ایسے بندے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو غیر مکلف میں داخل کر دیں گے اور مرتے ہی اس کو جنت میں داخلہ، یعنی بنا کسی حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ اس کو مل جائے گا۔ اور اگر اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہے نا، جو 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو کم از کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ میرے لیے اچھی چیز کون سی ہے، بری چیز کون سی ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن کا آپ کا بھائی ہے تو پھر وہ غیر مکلف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کی، تمام حالتوں کی خبر ہے، وہ چاہے تو اس کو بنا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، اس سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے زہرا زینب نے۔ کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز جواب دے دیجئے۔ میری امی کہتی ہے کہ گوہر شاہی ان کا جو فوٹو ہے، ان کی جو تصویر ہے، ان کو پرنٹ کر کے نکال کر لاؤ۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں یہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ امی کہتی ہیں کہ تم اپنی ماں کی نافرمانی کر رہی ہو، کیا اگر ہم پرنٹ نکال دیتے ہیں تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل گناہ ہوگا۔
یہ جو غوری صاحب ہے یہ کوئی ایک انسان ہے، ان کی فوٹو ہوگی، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کی داڑھی اور ان کا پورا فیس، تو یہ جو غوری ہے جن کی فوٹو کی پرنٹ نکلوانے کے لیے آپ کی والدہ کہہ رہی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ کے کاموں کے اندر کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ بھی اگر آپ کو گناہ کا حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کو کرنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ ماں باپ کے نافرمان اولاد میں شمار آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ ان کو ٹال دیں اور تصویر کو پرنٹ نہ کروائیں، اور ان کو حکمت سے سمجھائیں بھی کہ جو تصویریں ہوتی ہیں، جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے، ان کے پرنٹ کروانے کی وجہ سے، بنوانے کی وجہ سے، گھر میں فریم کروانے کی وجہ سے اتنا گناہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جتنی احادیث میں وعیدیں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کی والدہ کے سامنے رکھیں، ان کا دل انشاءاللہ پگھل جائے گا، اور آپ کے لیے وہ دعا بھی کریں گی کہ میرے بچی نے میرے لیے گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ڈھونڈ نکالا۔ حلال حمد و نعت کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں نے من میں یعنی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ تو مجھے کتنی پریشانی دیتا ہے، کتنی پریشانی دے گا، اب میں پریشان ہوں کہ میں نے اللہ سے ایسا کیوں کہا۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی ہو یا برائی ہو تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اس کی اپنی مصلحت ہوتی ہے، تو ہمیں کسی بھی چیز کا شکوہ شکایت کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، پہلے تو مصیبت سے بچنے کی دعا آپ کو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی زندگی آپ نے دی ہے اس پوری زندگی میں کبھی بھی آزمائش میں، کبھی بھی مصیبت میں مبتلا نہ فرما، کیونکہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور بندے ہیں۔ اس طرح کی دعائیں آپ کرتے رہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر بھی دیا تب بھی آپ کو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور صبر کی وجہ سے آپ کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ اچھائی ہو یا برائی ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اچھائی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر برائی ملے تو صبر کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی شکوہ شکایت کہ اللہ تو نے مجھے مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، اس طرح کی شکایت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھولے میں کر دیا ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، اور آئندہ اس قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ذاکر سلمانی کا سوال ہے، مفتی صاحب السلام علیکم، کیا ہاسپٹل کے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو کیا غسل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ہاسپٹل کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بیڈ ہوں، وہاں کی جو آپ کے ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو چیزیں جتنی بھی وہاں کی چیزیں ہوتی ہے وہ سب آپ کی گھر کی جیسی ہوتی ہے۔ اگر وہ سب لوگوں کی یوز میں ہو تب بھی آپ اس کو ناپاکی کا حکم اس وقت تک نہیں لگا سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو ظاہری نجاست وہاں پر نظر نہ آ جائے، تو استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، جو آپ کا اگلا سوال ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد آپ کے لیے غسل کرنا پڑے گا یا غسل نہیں کرنا پڑے گا، تو یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں اس کی بھی کل دو صورتیں ہوتی ہیں، دو طرح کا چیک اپ ہوتا ہے۔ ایک تو پیٹ کے اوپر سے ہی وہ آلہ گھما کر کے چیک کر لیا جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کا ایک جو آلہ ہوتا ہے وہ شرمگاہ کے اندر یعنی رحم کے بالکل کنارے تک داخل کر کے وہ بچے کی جانچ کی جاتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو جو پہلے والی صورت ہے کہ پیٹ کے اوپر اس کو گھما کر کے چیک کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہاں پر آپ کا غسل بھی نہیں ٹوٹا اور وضو بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ لیکن جو دوسری کنڈیشن ہے، شرمگاہ کے اندر اس آلے کو داخل کر کے جو چیک اپ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کا غسل ٹوٹا نہیں، غسل کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وضو بنانا آپ کے لیے ضروری ہوگا، غسل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عظیم معین صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے کہ آقا تیری محفل وچ
دیکھیے آپ نے سوال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نعت پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں اے نبی، یا نبی، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، گویا کہ ہم کوئی آدمی ہمارے سامنے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اے بھائی، تو اس طرح کی اس طرح کا کوئی شعر ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ آپ کا کہنا ہے۔ تو دیکھیے اس کے پہلے ہم نے کئی سوالوں کے جوابات نے کہا ہے کہ آپ کے نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ ایک مرتبہ اس کے پہلے آپ نے کوئی سیشن سنا ہوگا جس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا یا علی المدد کہنا کیسا ہے، تو یہاں پر نیتوں کا پورا مسئلہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ کی نیت مشرکانہ ہے تو پھر شرک ہوگا، مشرکانہ نیت نہیں ہے، محبت کے طور پر آپ کہتے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو جا کر کے سن لیں۔ بس بہت ہو چکا ہے، اب بھی جو سوالات انشاءاللہ اس کے بعد ہے، کافی سوالات ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بہت سارے سوالوں کو ایک ہی مجلس میں کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی اور کل کی نشست میں وہ سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔